بسم الله الرحمن الرحيم لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آج سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 19 اور 20 پڑھی ہوئی۔ آیت نمبر 19 کی تفسیر ہو چکی ہے، آیت کی مناسبت سے پڑھتی ہے۔ آیت 19 میں اللہ رب العزت نے انسان کو ایک پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ کہ تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی، یعنی انسان کی حالت یکساں نہیں رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد اس کی روشنی بڑھتے 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 یہاں تک کہ نصف النہار مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر نصف النہار کے بعد سورج غروب کی طرف ڈھلتا ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے پوری کائنات عالم کو کہ جس طرح سورج طلوع ہوا کتنے بلین انسانوں کو، مخلوقات کو روشنی پہنچا رہا ہے، لیکن اتنا نفع بخش سورج کو بھی قرار نہیں ہے۔ طلوع ہوا، نصف النہار پہ پہنچا، پھر غروب ہو گیا، حالت بدل گئی، اس وقت سورج نظر نہیں آ رہا ہے۔ انسان کے اوپر بھی یہی خاموش پیغام کے ذریعے ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان کی بھی حالت کبھی بھی یکساں نہیں رہے گی۔ ہم اور آپ کل طفل تھے، بچے تھے، پھر عمر ہماری بڑھتی رہی، یہاں تک کہ شباب اور جوانی آئی، اور جوانی کے بعد اب دھیرے دھیرے ہم اور آپ سب عمر کے حصے میں اس حصے میں پہنچ گئے کہ اب ہمارے اوپر بڑھاپا طاری ہے۔ اب بڑھاپا کے بعد بھی ایک زندگی آنی ہے، کس کی؟ موت کی۔ اور موت کے بعد ہمارے عقیدے کے تحت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہدایات کے مطابق اور قرآن کریم کے ارشادات کے مطابق عالم برزخ آئے گا، اور برزخ میں بھی انسان کو ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا ہے۔ برزخ کے بعد پھر باس بادل موت ہے، حشر ہے، نشر ہے، میزان ہے، پرسرات ہے، حساب و کتاب ہے، پھر اس کے بعد دخول جنت ابدی ہے، فروح و ریحان و جنت و نعیم۔ یا پھر انسان اگر بدبخت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر اس کے لیے جہنم اور اللہ پاک کی طرف سے عقاب اور عذاب ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو یہ ایک پیغام دیا ہے کہ انسان ان سب باتوں کو سن کر کے اللہ وحدہ لا شریک لہ پہ ایمان لائے، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کر کے حتی الوسع اپنی زندگی قرآن کے بتائے ہوئے رشد و ہدایات کے مطابق زندگی گزارے، اور جہاں اپنے اندر کمی اور کوتاہی سمجھے جانے وہاں اللہ رب العزت سے استغفار کر لے۔ استغفار بھی بڑی نعمت ہے، انسان کو کلین کر دیتی ہے۔ جیسے ہم کپڑا پہنتے ہیں اور پھر ہمارے بغیر ارادے کے وہ گندا ہو جاتا، پسینے سے بدبو پیدا ہو جاتا، پھر ہم دھل لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو بھی توبہ اور استغفار کے ذریعے سے نظافت کا، صفائی کا، طہارت قلب کا ایک طریقہ سکھلایا ہے۔ اللہ پاک اسی کو کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کے ذریعے چاہیے تھا کہ بندہ ایمان لائے، لیکن بے ایمان جو ہے وہ سب کو مانتا ہے، سورج کی پوجا کر دے گا، ہاتھ جوڑ لے گا، سجدے کر دے گا، لیکن سورج کو یہ روشنی کس نے دی ہے، اور سورج پر یہ اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، طلوع اور غروب، یہ کس نے مسلط کر دیا؟ اس خدا کو، رب ذوالجلال کو نہیں مانتا ہے۔
تو اس کے لیے سزا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حالات، اس لیے ہمیں اور آپ کو ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو مالداری اس پہ ہمیشہ نہیں رہے گی، جوانی ہے تو اس کی جوانی ہمیشہ رہے گی، اگر تنگی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ تنگی نہیں رہے گی۔ ایک خاموش پیغام اللہ پاک کا ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ سختی کے بعد نرمی، اور امیری کے بعد فقیری، اور فقیری کے بعد پھر امیری، صحت کے بعد بیماری، اور بیماری کے بعد پھر تندرستی، اور تندرستی کے بعد پھر موت، اور موت کے بعد پھر تجہیز و تکفین، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب۔ جی یہ سب شروع ہو رہا ہے۔ ایک مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم غفلت میں ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کی روزی، اس کی اجل۔ اب یہ بتائیے کہ ماں کی پیٹ میں اللہ نے آپ کی روزی لکھی، اب یہاں کون باندھ دے گا اس کو؟ لوگوں کا عقیدہ کتنا خراب کرتے، روزی میں بندش ہو گئی ان صاحب، بتاؤ یہ حدیث سن لو ذرا غور سے۔ اس کی روزی، اس کی اجل، اس کی زندگی، اس کا نیک یا بد ہونا لکھ دے، پھر وہ فارغ ہو کر چلا جاتا ہے، دوسرا فرشتہ آتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ اسے سمجھ آ جائے۔ ماں کی پیٹ میں فرشتہ حفاظت کرتا ہے، پھر وہ فرشتہ اٹھ جاتا ہے، پھر دو فرشتے اس کا نام اعمال لکھنے والے آ جاتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، گزر چکا ہے جی۔ موت کے وقت وہ بھی چلے جاتے، یہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہے، موت کے وقت، اور ملک الموت آ جاتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت چلے جاتے ہیں، اور سوال و جواب کرنے والے فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں۔ سب حالات بدل رہا ہے، طبقاً عن طبق، اپنے کام کے بعد وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن نیکی و بدی کے فرشتے آ جائیں گے اور اس کی گردن سے اس کا نام اعمال کھولیں گے جی، اس کی گردن سے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان لے لے، اللہ معاف کر دے، پھر اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو یہ سب احوال آنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سننے کے باوجود بھی بے ایمان، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر کیا ہوا ہے ان کو جو یقین نہیں لاتے۔ سب کا یقین کرتے، اللہ کا نہیں کرتے۔ اب بھی یقین نہیں آتا کہ ہم کو موت کے بعد بھی کسی طرف رجوع ہونا ہے، اور ایک بڑا بھاری سفر درپیش ہے، السفر طویل۔ کہاں؟ آخرت کا سفر بڑا طویل ہے، وہاں کوئی رشتہ داری نہیں، بس ذات عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، ایمان، جس کے لیے کافی توشہ ساتھ ہونا چاہیے جی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی عاقبت کو سنوارنے کی فکر و کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے۔ بس بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔